ہے آج جشن ولادت نبی کی آمد ہے آج جشن ولادت نبی کی آمد ہے آقا مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا کی مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا ذرا جھوم کے بولو مرحبا رب جھوم کے بولو مرحبا ذرا جھوم کے بولو مرحبا اور اونچا بولو مرحبا لہرا کر بولو ہاتھ اٹھا کر بولو مرحبا بولو مرحبا مکی مرحبا مرحبا مدنی مرحبا آقا مرحبا نہ کیوں ہو وجد میں قسمت نبی کی آمد ہے نہ کیوں ہو وجد میں قسمت نبی کی آمد ہے نہیں خوشی کی نہایت نبی کی آمد ہے آج جشن ولادت نبی کی آمد ہے آج جشن ولادت نبی کی آمد ہے آقا مرحبا مدنی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا الہی کر لو زیارت نبی کی آمد ہے الہی کر لو زیارت نبی کی آمد ہے آتا ہو چشم بصیرت نبی کی آمد ہے آتا ہو چشم بصیرت نبی کی آمد ہے خوب بارش رحمت نبی کی آمد ہے خوب بارش رحمت نبی کی آمد ہے نہا لو پاؤ گے برکت نبی کی آمد ہے آج جشن ولادت نبی کی آمد ہے آج جشن ولادت نبی کی آمد ہے آقا مرحبا مرحبا مدنی مرحبا مکی مرحبا عربی مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا ذرا جھوم کے بولو مرحبا لب جھوم کے بولو مرحبا ہاتھ اٹھا کر بولو مرحبا لہرا کر بولو ارے اونچا بولو شرمانا چھوڑو اور اونچا بولو مرحبا بولو مرحبا آقا مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ماہ ربیع النور شریف تو کیا آتا ہے، ہر طرف موسم بہار آ جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ بوڑھا ہو یا جوان، ہر حقیقی مسلمان گویا دل کی زبان سے بول اٹھتا ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ خاتم المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، سراج السالکین، محبوب رب العالمین، جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرار ہر قلب محزون و غمگین بن کر 12 ربیع النور شریف کو صبح صادق کے وقت جہاں میں تشریف لائے اور آ کر بے سہاروں،
غم کے ماروں، دکھیاروں، دل فگاروں اور در در کی ٹھوکریں کھانے والے بیچاروں کی شام غریباں کو صبح بہارا بنا دیا۔ مسلمان و صبح بہارا مبارک، وہ برسات انوار سرکار آئے۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمت اللہ القوی النعمت الکبریٰ میں نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی نے فرمایا، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ادب و تعظیم کے ساتھ حاضری دینے والے کا ایمان سلامت رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ہمارے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، میری خوشیوں کے 3 لمحات ہیں۔ پہلا وہ لمحہ جب مدینہ پاک کی حاضری ہوتی ہے، دوسرا جب ماہ رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے، تیسرا جشن ولادت کے پربہار موقع پر جب جشن ولادت کا وقت آتا ہے، اس وقت اس عاشق رسول امیر اہل سنت مد ظلہ العالی کی کیفیت انتہائی پرکیف اور پرسوز ہوتی ہے، جسے دیکھ کر لاکھوں اسلامی بھائیوں کی آنکھیں اشکبار اور دل بے قرار ہو جاتے ہیں۔ پھولے نہیں سماتے ہیں عطار آج تو، دنیا میں آج آقا عطار آ گئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقیناً آپ بھی دیکھنا چاہیں گے کہ اس عاشق رسول امیر اہل سنت کے وہ کون سے انداز ہیں جو آنکھوں کو اشکبار اور قلوب کو بے قرار کر دیتے ہیں۔ آئیے آپ بھی دیکھیے۔ آقا کی آمد، فتح کی آمد، سرور کی آمد ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، آقا ایک تمہارے سوا، تم پہ کروڑوں درود، جاہو جلال دو نہ ہی مالو منال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، جو مانگے نہ ہے مانگو، رسول اللہ تم ہی اب کچھ کرو ماہ رسالت، یا رسول اللہ میں بچنا چاہتا ہوں، ہائے پھر بھی بچ نہیں پاتا، گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت، یا رسول اللہ اے رب کے حبیبا، یہ گناہ کا بیمار نہیں ہوتا، گوداک کروں کوشش اصلاح نہیں ہوتی، پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا، سارے گناہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ماہ ربیع النور شریف بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کا استقبال کیسے کرنا چاہیے،
جشن ولادت کیسے منانا چاہیے، جشن ولادت کی خوشیاں مناتے وقت کن کن نیتوں کو اپنانا چاہیے۔ دعوت اسلامی کے مبلغین نے یہ سوالات امیر اہل سنت سے کیے ہیں، اور امیر اہل سنت نے حکمت بھرے عشق رسول میں ڈوبے جوابات ارشاد فرمائے ہیں۔ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ ان سوالات اور جوابات کی VCD مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ آپ بھی اس VCD کو اول تا آخر دیکھنے کی سعادت حاصل کیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ اپنے اندر جذبہ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ترقی محسوس فرمائیں گے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سارے گناہ گاراں دی اج عید ہو گئی، سارے گناہ گاراں دی، سارے گناہ گاراں دی اج عید ہو گئی، سارے گناہ گاراں دی اج عید ہو گئی۔ دنیا تے آج سید ابرار آ گئے، حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب، دائی حلیمہ جاگ اٹھے، دائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب، دی وچ تیرے نبیاں دے سردار آ گئے، گودی وچ تیرے نبیاں دے سردار آ گئے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، ماہ ربیع النور شریف کی آمد ہے۔ استقبال ربیع النور شریف کے سلسلے میں کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں۔ اس ضمن میں الحمدللہ صبح بہارا نامی ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا، اس میں کچھ مدنی پھول بھی ایک مکتوب کی صورت میں درج کیے ہوئے ہیں۔ میں اسی رسالے کے ذریعے، صبح بہارا رسالہ میرے ہاتھ میں، اسی کے ذریعے میں وہ مدنی پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی عوفیہ عنہ کی جانب سے تمام عاشقان رسول، اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی خدمت میں جشن ولادت کی خوشی میں لہراتے ہوئے سبز سبز پرچموں، جگمگاتے بلبوں اور ننھے ننھے قمقموں کو چومتا ہوا، جھومتا ہوا، شہد سے بھی میٹھا میٹھا مکی مدنی سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمچاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، بالا سے بالا نبی کا جھنڈا، عظمت والا نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہرا پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔
ان الفاظ میں 3 بار مساجد میں اعلان کروائیے۔ تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو مبارک ہو کہ ربیع النور شریف کا چاند نظر آ گیا ہے۔ ربیع النور امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا۔ مرد کا داڑھی منڈوانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا دونوں حرام ہے۔ اسلامی بہن کا بے پردگی کرنا حرام ہے۔ اسلامی بھائی جشن ولادت کے احترام میں چاند راستہ 12ویں داڑھی منڈوانا اور اسلامی بہنیں بے پردگی کرنا ترک کریں، اور اسی کی برکت سے اسلامی بھائی ہمیشہ کے لیے ایک مٹھی داڑھی اور اسلامی بہنیں مستقل شرعی پردہ اور ظاہر قسمت مدنی برقع پہننے کی نیت کریں۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہ میں نے ترغیب کے لیے چاند رات کا کہا ہے، اس کا مطلب اس سے پہلے داڑھی منڈانے کی اجازت نہیں دے دی، بلکہ مرد کا داڑھی منڈانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا اور عورت کا بے پردگی کرنا حرام، اور فوراً توبہ کر کے ان گناہوں سے باز آنا واجب ہے۔ جھک گیا کعبہ سبھی بھوکے بلندے، جھک گیا کعبہ سبھی بھوکے بلندے، دبدبا قامت کا تھا سمجھ سنتوں اور نیکیوں پر استقامت پانے کا عظیم مدنی نسخہ یہ ہے کہ تمام عاشقان رسول اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں روزانہ فکر مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات کے کارڈ پر کر کے ہر ماہ جمع کروانے کی نیت کیجئے۔ ہاتھ اٹھا کر کہیے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بدلیاں رحمت کی چھائیں، بوندیاں رحمت کی آئیں، بدلیاں رحمت کی چھائیں، بوندیاں رحمت کی آئیں، اب مرادیں دل کی پائیں، آمد شاہ عرب ہے مرحبا، بولو مرحبا مرحبا، جھوم کر بولو مرحبا۔ تمام عاشقان رسول بشمول نگران ذمہ داران ربیع النور شریف میں خصوصیت کے ساتھ کم از کم 3 روزہ مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کیجئے، اور اسلامی بہنیں 30 دن تک روزانہ گھر کے اندر صرف گھر والوں میں پردے کی رعایت کے ساتھ فیضان سنت جلد اول سے درس جاری کریں، اور پھر آئندہ بھی روزانہ جاری رکھنے کی نیت کریں۔ کہیے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اپنی مسجد، گھر، دکان، کارخانہ وغیرہ پر 12 عدد ورنہ کم از کم 1 عدد سبز پرچم ربیع النور شریف کی چاند رات سے لے کر سارا مہینہ لے رہیے۔ بسوں، ویگنوں، ٹرکوں، ٹرالوں، ٹیکسیوں، رکشوں، ریڑیوں، گھوڑا گاڑیوں وغیرہ پر ضرورتاً اپنے پلے سے پرچم خرید کر باندھ دیجئے، اپنی سائیکل، اسکوٹر اور کار پر بھی لگائیے۔ انشاءاللہ عز و جل ہر طرف سبز پرچموں کی بہاریں مسکراتی نظر آئیں گی۔ عموماً ٹرکوں کے پیچھے جانداروں کی بڑی بڑی تصویریں اور بیہودہ اشعار لکھے ہوتے ہیں۔ میری آرزو ہے کہ ٹرکوں، بسوں، ویگنوں، رکشوں، ٹیکسیوں، سوزوکیوں اور کاروں وغیرہ کے پیچھے نمایاں الفاظ میں تحریر ہو، مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے۔ مالکان بس اور ٹرانسپورٹ والوں سے مل کر مدنی ترکیبیں کیجئے اور سگے مدینہ
عفیہ عنہ کے دل کی دعائیں لیجئے۔ ایک ضروری احتیاط، اگر جھنڈے پر نقش نعل پاک یا کوئی لکھائی ہو تو اس بات کا خیال رکھیے کہ نہ وہ پھٹ کر لیرے لیرے ہو، نہ ہی زمین پر تشریف لائے۔ نیز جو ہی ربیع النور شریف کا مہینہ تشریف لے جائے فوراً اتار لیجیے۔ اگر احتیاط نہیں کر پاتے اور بے ادبی ہو جاتی ہے تو بغیر نقش و تحریر کے سادہ پرچم لہرائیے۔ اسی لیے مکتبۃ المدینہ بغیر نعل پاک کے نقش کے بالکل سادہ پرچم جاری کرتا ہے تاکہ بے ادبی نہ ہونے پائے۔ الحمدللہ سگے مدینہ وفی عنہ بھی حتی الامکان اپنے مکان بے نشان پر سادہ جھنڈے لگاتا ہے۔ نبی کا جھنڈا لے کر لو دنیا میں چھا جاؤ، نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ، پکارو اونچا رہے گا، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اچھے میں اچھا نبی کا جھنڈا، سب سے پیارا نبی کا جھنڈا، سب سے اونچا نبی کا جھنڈا، سب سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا، سب سے بالا نبی کا جھنڈا، ہے یہ والا نبی کا جھنڈا، رحمت والا نبی کا جھنڈا، برکت والا نبی کا جھنڈا، عظمت والا نبی کا جھنڈا، رفعت والا نبی کا جھنڈا، کتنا پیارا نبی کا جھنڈا، ایسا ہے اچھا، نبی کا جھنڈا، دیکھو دیکھو نبی کا جھنڈا، چومو چومو نبی کا جھنڈا، ارے جھومو جھومو نبی کا جھنڈا، سب سے اونچا نبی کا جھنڈا، نبی کا جھنڈا لے کر لو دنیا میں چھا جاؤ، نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ۔ اپنے گھر پر 12 جھالروں یعنی لڑیوں یا کم از کم 12 بلبوں سے، نیز اپنی مسجد اور محلے میں بھی 12 دن تک خوب چراغاں کیجئے، مگر ان کاموں کے لیے بجلی چوری کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ لہذا اس سلسلے میں بجلی فراہم کرنے والے ادارے سے رابطہ کر کے جائز ذرائع کی ترکیب بنائیے۔ ان کاموں کے لیے میں نے منع کیا، اس کا مطلب ویسے گھر میں یا فیکٹری میں کنڈے لگانا جائز نہیں ہے۔ دنیا کا کام ہو یا دین کا کام ہو، کسی بھی صورت میں بجلی کی چوری کی اجازت نہیں ہے۔ سارے علاقے کو سبز سبز پرچموں اور رنگ برنگے بلبوں سے سجا کر دلہن بنا دیجئے۔ مسجد اور گھر کی چھت پر، چوک وغیرہ پر راہگیروں اور سواریوں کو تکلیف سے بچاتے ہوئے حقوق عامہ تلف کیے بغیر فضا میں معلق 12 میٹر یا حسب مناسب سائز کے بڑے بڑے پرچم لہرائیے۔ بیچ سڑک پر پرچم مت گاڑیے کہ اس سے ٹریفک کا نظام متاثر ہوتا ہے۔ نیز گلی وغیرہ کہیں بھی اس طرح کی سجاوٹ مت کیجیے جس سے مسلمانوں کا راستہ تنگ ہو اور ان کی حق تلفی اور دل آزاری ہو۔ ہر اسلامی بھائی حسب توفیق زیادہ ورنہ کم از کم 12 روپے کے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسائل اور مدنی پھولوں کے مختلف پمفلٹ جلوس میلاد میں بانٹیں اور اسلامی بہنیں ہی تقسیم کروائیں۔ اسی طرح سارا سال اجتماعات میں لنگر رسائل کا اہتمام فرما کر نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیے۔ شادی غمی کی تقاریب میں اور مرحوموں کے ایصال ثواب کی خاطر بھی لنگر رسائل چلائیے۔
اور دیگر مسلمانوں کو بھی اس کی ترغیب دلائیے. بانٹ کر مدنی رسائی دین کو پھیلائیے. بانٹ کر مدنی رسائی دین کو پھیلائیے. کر کے راضی حق حقدار جنا بن جائے. مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا. سگے مدینہ کا تحریر کردہ پمفلٹ جشن ولادت کے 12 مدنی پھول، ممکن ہو تو 112 ورنہ کم از کم 12 عدد، نیز ہو سکے تو رسالہ صبح بہارا 12 عدد مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً حاصل کر کے تقسیم کیجئے. خصوصاً ان تنظیموں کے سربراہوں تک پہنچائیے جو جشن ولادت کی دھومیں مچاتے ہیں. ربیع النور شریف کے دوران 1200 روپے، اگر یہ نہ ہو سکے تو 112 روپے، اور اگر یہ بھی نہ بن پڑے تو 12 روپے بالغان و بالغات کسی سنی عالم کو پیش کریں. اگر اپنی مسجد کے امام، مؤذن یا خدام میں بانٹ دے تب بھی ٹھیک ہے، بلکہ یہ خدمت ہر ماہ جاری رکھنے کی نیت کریں تو مدینہ مدینہ. جمعہ کے روز دیں تو بہتر کہ جمعہ کو ہر نیکی کا 70 گنا ثواب ملتا ہے، اور جمعہ کو بھی گناہ سے بچنا ہی چاہیے، ہر وقت بچنا چاہیے. لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ گناہ جمعہ کو ایک نیکی 70 گنا ہے، اور جمعہ کو گناہ کا بھی 70 گنا ہے، ایک گناہ کا. الحمدللہ عز و جل سنتوں بھرے بیان کے آڈیو اور ویڈیو کیسٹ کے ذریعے کئی لوگوں کی اصلاح ہونے کی خبریں ہیں. آپ حضرات میں بھی کچھ نہ کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے جو سنتوں بھرے بیان کے کیسٹوں کے ذریعے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے ہوں گے. لہذا ایسی کیسٹیں لوگوں تک پہنچانا دین کی عظیم خدمت اور بے انتہا ثواب کا باعث ہے. تو جس سے بن پڑے ہفتے میں ورنہ مہینے میں کم از کم 12 کیسٹیں بیان کی ضرور فروخت کریں. مخیر اسلامی بھائی اگر مفت تقسیم کریں تو مدینہ مدینہ. ولادت کی خوشی میں سنتوں بھرے بیان کی آڈیو اور ویڈیو کیسٹیں خوب تقسیم فرمائیے اور تبلیغ دین میں حصہ لیجیے. شادیوں کے مواقع پر کارڈ کے ساتھ رسالہ اور ہو سکے تو بیان کا آڈیو یا ویڈیو کیسٹ بھی منسلک فرمائیے. عید کارڈ کا رواج ختم کر کے اس کی جگہ بھی یہی رائج کیجیے تاکہ جو رقم خرچ ہو اس سے دین کا بھی فائدہ ہو. پیارے امیر سنت، جب سے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف خوشیوں کے مواقع پر عید کارڈ کا سلسلہ رہتا ہے، اور آپ اس کے لینے دینے پر منع کر رہے ہیں اور رسالے اور کیسٹیں تقسیم کرنے کی، تحفتاً دینے کی ترغیب ارشاد فرما رہے ہیں. اس کا سبب بھی ارشاد فرما دیں. دیکھیں، عید کارڈ دینا کوئی ناجائز کام نہیں ہے جائز. اس کا شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے، میں تو مشورہ دے رہا ہوں. اب عید کارڈ کے بعد سائیڈ افیکٹ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تعداد عید کارڈوں کی جن میں جانداروں کی تصویریں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. ایک تو یہ تصویریں مزے کی نہیں ہیں. پھر معاذ اللہ میں نے یہاں تک دیکھے تصویریں کہ مور کی دم میں اللہ اور محمد لکھا ہوتا ہے. مور کے پیچھوں میں دم پھلاتا ہے نا، جب پھیلاتا ہے تو وہ جو اس کے پر خوبصورت ہوتے ہیں ان میں یہ اللہ محمد لکھا میں نے دیکھا ہے. جب پہلی بار دیکھا تو میں تو تڑپ کر رہ گیا. یہ تصویر جب دیکھے نا کسی کیلنڈر میں دیکھی تھی تو میں نے تو ایڈریس دیکھا اس کا اور لیٹر اس کو بھیجا. جو کیلنڈر چھاپنے والا شخص تھا اس کو لکھا ہوتا ایڈریس کہ آپ نے یہ کیا کر دیا ہے. مور کی دمی ملی، اللہ محمد کا پاکیزہ نام صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ لکھ دیا، لیکن اس کا مجھے کوئی جواب نہیں ملا مکتوب کا. تو بہرحال یہ کہ طرح طرح کی تصویریں ہوتی ہیں، عورتوں کی تصویریں ہوتی ہیں. تو کارڈ جاری ہوتے ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں یار، پتہ نہیں مجھے بتانا بھی چاہیے یا نہیں. ایک میرا دوست ہوتا تھا دعوت اسلامی کے پہلے کا واقعہ، داڑھی والا دوست تھا. اس کو کسی نے شرارت کے طور پر ایک کارڈ بھیجا. اس کارڈ میں ایک عورت کی تصویر تھی اور اس تصویر کو ہلاؤ تو عورت آنکھ مارتی تھی. ایسی تصویریں ہوتی ہیں. ہم نے تو اگر مذہبی دیکھی نہیں، میں نے مذہبی کارڈ دیکھے کہ
यूं देखो तो मदीना शरीफ का गुंबद खजरा नजर आता है, थोड़ा इसको तिरछा करो तो काबा शरीफ नजर आता है। इस तरह की आपने भी देखी होंगी तस्वीरें। तो ये बहरहाल एक आर्ट है, तो ये उसमें माज़अल्लाह औरत की तस्वीर उस कार्ड में, तो इस तरह शरारतें इसमें। खैर अगर शरअन उसमें कोई बुराई ना हो उस कार्ड में तो ऐसा कार्ड देना जायज़ है। मगर अब मैं ये सोचता हूँ कि मैं असल दावत इस्लामी वाला हूँ, तो मैं दावत इस्लामी के और दीन की तबलीग और नेकी की दावत के हवाले से सोचता हूँ। अब मिसाल के तौर पर कार्ड होगा, कोई 25 का होगा, कोई 50 रुपये का होगा, कोई 100 रुपये का होगा, मेरा ख्याल है बहुत कीमती कार्ड आते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि अब ये कि जैसे कि मुझे कार्ड आते हैं बड़े कीमती कार्ड, पहले तो बहुत आते थे, अब मैंने जब समझाना शुरू किया तो बहुत कम हो गए। यानी अगर मैं कहूँ कि मुझे हज़ारों रुपये के कार्ड आते हैं, ईद कार्ड आते थे, तो हो सकता है कि ये सही हो। तो अभी हज़ारों रुपये की ईद कार्ड, और मेरी हालत, मेरी मसरूफियात के मैं कार्ड पढ़ता नहीं, देखता भी नहीं था। तो हमारी तो मजलिस बनी हुई है, इस टाइम भाई खोलते थे, वही तरकीब बनाते थे। अब इनके हज़ारों रुपये के कार्ड जो मुझे देखने की भी तौफीक नहीं, तो मेरा जहन बनता है कि इन हज़ारों रुपये के ईद कार्ड के बजाय ज़हन नसीब ये इतनी रकम के, इसकी आधी रकम के मकतबतुल मदीना के रसाइल का लंगर चला देते, पता नहीं कितने नमाजी बन जाए पढ़कर, कितने सुन्नतों के पाबंद हो जाए, कितनों की तकदीरों में इनकलाब हो जाए कि ये रिसाले पढ़कर बाद औक़ात काफिरों की इस्लाम आवरी की भी खबरें हैं ना, कैसेटों की सुनकर ने, है ना। तो इस तरह मैं तबलीग के हवाले से तो मैंने दोबारा ये अपील कर दी है कि मुझे लोग कीमती कार्ड्स भिजवाते हैं, इससे दिल खुश होने के बजाय जलता है। काश ईद कार्ड पर खर्च होने वाली रकम दीन के कामों में सर्फ की जाती, नीज उस पर लगी हुई अफशान यानी चमकदार पाउडर से मजीद परेशानी होती है। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि आपस में भी ईद कार्ड्स के बजाय आप ये कैसेटें, ऑडियो कैसेट, वीडियो कैसेट अपनी मकतबतुल मदीना की, और इसी तरह रिसाले, किताबें, फ़िदान सुन्नत, पर्दे के बारे में सवाल जवाब वगैरह जो अपनी किताबें वो तोहफे में दीजिए, या और सुन्नी उलमा की किताबें तोहफे में दीजिए। अल्लाह आपको तौफीक दे तो ईद मुबारक में कंजुल ईमान शरीफ दीजिए, बाहर शरीयत का पूरा सेट तोहफे में उठाकर पेश कर दीजिए। तो ये आपके लिए इंशाअल्लाह वो सवाब का खजाना होगा कि करोड़ों कार्ड देकर भी वो हासिल नहीं होगा जो आप, मेरा ख्याल है 72 रुपये हदिया की कुर्बानी देकर को कंजुल ईमान शरीफ पेश कर देंगे। इसी तरह मेरे आका आला हज़रत का पूरा फतावा रज़विया ईद मुबारक के तौर पे किसी को पेश कर दीजिए। जद्दुल मुमतार अरबी में रद्दुल मोहतार की शरह है, ये मेरे आका आला हज़रत ने शरह की है, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी 3 जिल्दें मकतबतुल मदीना ने शाये कर दी है। तो ये खरीद कर ईद मुबारक में आप उलमाए किराम को पेश कर दीजिए। हनफी उलमा आपको दिल से दुआएं देंगे उनको कार्ड के बजाय। तो इस तरह की मतलब है ना, आला हज़रत की किताबें, अपने उलमा अहले सुन्नत की किताबें, ये तोहफे में आप बेशक ईद कार्ड के बजाय पेश कर दीजिए। उनके दर में पलने वाला अपना आप जवा, उनके दर में पलने वाला अपना आप जवा, कोई गरीब नवाज तो कोई दाता लगता बड़े शहर में हर इलाकाई मुशावरत का निगरान कस्बे वाले कस्बे में 12 दिन तक रोजाना मुख्तलिफ मसाजिद में अज़ीम शान सुन्नतों पर इज्तिमाआत मुनक़िद करे। जिम्मेदार इस्लामी बहने घरों में इज्तिमाआत फरमाएं। माह रबीउन नूर शरीफ के दौरान होने वाले तमाम इज्तिमाआत में जिनसे हो सके वो सब्ज सब्ज परचम साथ लाया करें। लब पर नाते रसूल अकरम, हाथों में परचम, लब पर नाते रसूल अकरम, हाथों में परचम, दीवाना सरसार का कितना प्यारा लगता है। 11 रबीउन नूर शरीफ की शाम को वरना 12वीं शब को
استقبال عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نیت سے غسل کیجیے، ہو سکے تو اس عیدوں کی عید کی تعظیم کی نیت سے سفید لباس، امامہ، سربند، ٹوپی، کچھئی چادر، مسواک، جیب کا رومال، چپل، تسبیح، عطر کی شیشی، ہاتھ کی گھڑی، قلم، قافلہ پیڈ وغیرہ وغیرہ اپنے استعمال کی ہر چیز ممکنہ صورت میں نئی لیجئے۔ اسلامی بہنیں بھی اپنی ضرورت کی جو جو اشیاء ممکن ہو وہ نئی لیں۔ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا، بدلا، عالم نے رنگ بدلا، عالم نے بدلا، صبح شب ولادت، صبح شب ولادت، صبح شب ولادت، دن پھر گئے ہمارے، چمکا، خورشید ہی وہ چمکا، صبح شب ولادت، صبح شب ولادت، پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے، پیارے ربیع کے صدقے، تیری چمک کے صدقے، چمکا دیا نصیبہ، چمکا دیا نصیبہ، چمکا دیا نصیبہ، صبح شب ولادت۔ 12ویں شب اجتماع میلاد میں گزار کر بوقت صبح صادق اپنے ہاتھوں میں سبز سبز پرچم اٹھائے، درود و سلام کے ہار لیے، اشک بار آنکھوں سے صبح بہارا کا استقبال کیجئے۔ بعد نماز فجر سلام و عید مبارک کہہ کر ایک دوسرے سے گرم جوشی کے ساتھ ملاقات فرمائیے اور سارا دن عید کی مبارکباد پیش کرتے اور عید ملتے رہیے۔ عید میلاد النبی تو عیدوں کی بھی عید ہے، میلاد النبی تو عیدوں کی بھی عید ہے، آج تو ہے عید دادا، میلاد النبی مرحبا، بولو مرحبا، مرحبا، جھوم کر بولو مرحبا، مرحبا، جھوم کر بولو مرحبا۔ ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت مناتے رہے۔ آپ بھی یاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں 12 ربیع النور شریف کو روزہ رکھ کر سبز پرچم اٹھائے، جلوس میلاد میں شریک ہوں۔ جہاں تک ممکن ہو باوضو رہیے، لب پر درود و سلام اور نعتوں کے نغمے سجائے، نعتوں اور درود و سلام کے پھول برساتے، نگاہیں جھکائے، پروقار طریقے پر چلیے، اچھل کود مچا کر کسی کو تنقید کا موقع مت دیجیے۔ ربیع الاول ہے لے سنت تجھ پہ کیوں نہ ہو قربان، ربیع الاول ہے لے سنت تجھ پہ کیوں نہ ہو قربان، کہ تیری 12ویں تاریخ
قمر آیا کہ تیری بارہویں تاریخ وہ جانے قمر آیا. چلو علی الحبیب. پیارے باپا جان، جشن ولادت منانے کے سلسلے میں اچھی اچھی نیتوں کے بارے میں بھی مدنی پھول ارشاد فرما دیں. حسب حال نیتیں کی جاتی ہیں. بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث مبارکہ انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور نیتوں کے اور بھی فضائل ہیں. ایک حدیث شریف میں ہے کہ نیت مسلمان کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. سبحان اللہ. یاد رکھیے ہر نیک عمل میں ثواب آخرت کی نیت ہونا ضروری ہے، ورنہ ثواب نہیں ملے گا. جشن ولادت منانے میں بھی ثواب کمانے کی نیت ضروری ہے. ثواب کی نیت کے لیے عمل کا شریعت کے مطابق اور زیور اخلاص سے مزین ہونا شرط ہے. اگر کسی نے دکھاوے اور واہ واہ کروانے کی خاطر جشن ولادت منایا، اس کے لیے بجلی کی چوری کی، بالجبر چندہ وصول کیا، بلا اجازت شرعی مسلمانوں کو ایذا دی اور حقوق عامہ تلف کیے، اونچی آواز سے اور ایسے وقت لاؤڈ اسپیکر چلایا جس سے مریضوں، سونے والوں اور شیرخوار مدنی منوں کو تکلیف ہو، تو اب ثواب کی نیت بیکار ہے بلکہ گناہ گار ہے. جس قدر اچھی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اسی قدر ثواب بھی زیادہ ملے گا. چنانچہ جشن میلاد النبی مرحبا کہ 18 حروف کی نیت سے جشن ولادت منانے کی 18 نیتیں سماعت فرمائی. اور جو بڑھا سکتا ہے، علم نیت رکھتا ہو، بڑھا بھی سکتا ہے. حسب حال نیتیں کیجیے. نہ آپ کی حالت ہے کہ وہ عمل آپ کریں گے یہ ذہن میں تو نیت ہو جائے گی. نمبر 1 حکم قرآنی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ترجمہ کنز الایمان، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. پر عمل کرتے ہوئے اللہ عز و جل کی سب سے بڑی نعمت کا چرچا کروں گا. نمبر 2 رضا رب العزت عز و جل پانے کے لیے جشن ولادت کی خوشی میں چراغاں کروں گا. جبرائیل امین علیہ السلام نے شب ولادت جو 3 جھنڈے گاڑے تھے، جبریل امین علیہ السلام نے شب ولادت جو 3 جھنڈے گاڑے تھے، اس کی پیروی میں جھنڈے لے رہا ہوں. نمبر 4 سبز گنبد کی نسبت سے سبز پرچم لگاؤں گا انشاءاللہ. نمبر 5 دھوم دھام سے جشن ولادت منا کر کفار پر عظمت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سکہ بٹھاؤں گا انشاءاللہ. کیونکہ گھر گھر چراغاں اور سبز جھنڈے دیکھ کر کفار یقیناً حیران ہوتے ہوں گے کہ مسلمانوں کو اپنے نبی کی ولادت سے والہانہ پیار ہے. نمبر 6 جشن ولادت کی دھوم مچا کر شیطان کو پریشان کروں گا انشاءاللہ. نمبر 7 ظاہری سجاوٹ کے ساتھ ساتھ توبہ و استغفار کے ذریعے اپنا باطن بھی سجاؤں گا. انشاءاللہ. نمبر 8 12ویں رات کو اجتماع میلاد اور نمبر 9 عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دن نکلنے والے جلوس میلاد میں شرکت کر کے ذکر خدا و مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سعادتیں. اور نمبر 10 علماء و نمبر 11 صلحاء کی زیارتیں. اور نمبر 12 عاشقان رسول کے قرب کی برکتیں حاصل کروں گا انشاءاللہ. نمبر 13 جلوس میلاد میں با امامہ اور حتی الامکان. نمبر 14 با وضو رہوں گا. اور نمبر 15 جلوس کے دوران بھی مسجد کی نمازیں با جماعت ترک نہیں کروں گا. نمبر 16
हस्ब तौफीक लंगर रसाइल की तरकीब बनाऊंगा, यानी मकतबुल मदीना के मतबूआ रसाइल पंफलेट मीर सुन्नत मेरे बयानात की ऑडियो वीडियो की सीटें हस्ब तौफीक इज्तिमाए मीलाद और जुलूस मीलाद में तकसीम करूंगा इंशाअल्लाह। नंबर 17, इनफिरादी कोशिश करते हुए कम अज कम 12 इस्लामी भाइयों को मदनी काफिले में सफर की दावत दूंगा इंशाअल्लाह। नंबर 18, जुलूस मीलाद में हत्तल वस्फ सारा रास्ता जबान और आंख का कुफले मदीना लगाए नातों की समात और दुरूद सलाम की कसरत करूंगा या रब्बे मुस्तफा अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमें खुशदिली और अच्छी अच्छी नियतों के साथ जश्न विलादत मनाने की तौफीक मरहमत फरमा और जश्न विलादत के सदक़े हमें जन्नतुल फिरदौस में बेहिसाब दाखिला इनायत कर। बख्श दे हमको इलाही बहरे मीलादुन नबी, बख्श दे हमको इलाही बहरे मीलादुन नबी। नाम अमाल इसियां से मेरा भरपूर है, नाम अमाल इसियां से मेरा भरपूर है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू इलल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे सरकार आए, मेरे दीदार आए, मेरे लजदार आए, मेरे सरकार आए, मेरे दीदार आए, मेरे लजदार आए। बाबा की रात आई, झूमो झूमो दीवानो, बाबा की रात आई, झूमो झूमो दीवानो, बाबा की रात आई, झूमो झूमो दीवानो, झूमो झूमो दीवानो, झूमो झूमो दीवानो। नादी नदी को घुमा
अपने दिल चमकाओ, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, बोलो ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, आला से आला नबी का झंडा, बाला से बाला नबी का झंडा, अज़मतों वाला नबी का झंडा, रहमतों वाला नबी का झंडा, बरकतों वाला नबी का झंडा, प्यारा प्यारा नबी का झंडा, घर घर में लहराओ, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, जब तलक जश्न-ए विलादत हम मनाते जाएंगे। आका की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, मुझे की आमद मरहबा, औरे की आमद मरहबा, झूम के बोलो मरहबा, झूम के बोलो मरहबा, आका की आमद मरहबा, मौला की आमद मरहबा, सरवर की आमद मरहबा, सुल्तान की आमद मरहबा, ईशा की आमद मरहबा, अकबर की आमद मरहबा, अनवर की आमद मरहबा, सरवर की आमद मरहबा, दिलबर की आमद मरहबा, अव्वल की आमद मरहबा, आखिर की आमद मरहबा, साहिब की आमद मरहबा। अरे ऊंचा बोलो मरहबा, और ऊंचा बोलो मरहबा, बोलो अकबर बोलो मरहबा, अरे खूब के बोलो मरहबा, अरे खूब के बोलो मरहबा। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातु वस्सलाम, ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम। मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा, है फरिश्तों का वजीफा, अस्सलातु वस्सलाम, ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातु वस्सलाम, ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम। लूटने रहमतें काफिले में चलो, सीखने सुन्नते काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो।